ناظرین، قرآن مجید کی سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر ملا جلا کر عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمارے لیے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مرد عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس مخنث کے بارے میں بات کریں گے کہ جسے خسرہ، ہجڑا، جنانہ اور خواجہ سراہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر انہیں شادی بیاہوں، میلوں ٹھیلوں پر ناچتے گاتے دیکھا ہوگا، اور بعض شہروں میں یہ آپ کو ٹریفک سگنل پر بھی مانگتے نظر آتے ہوں گے۔ سوائے خواجہ سراہ کے اس جنس کو دیے گئے تمام ناموں میں تحقیر اور حقارت کی آمیزش نظر آتی ہے۔ اس جنس کو خواجہ سراہ کا لقب مغل بادشاہوں نے عطا کیا کہ فارسی میں خواجہ کا مطلب سردار اور سراہ کا مطلب محل ہے، یعنی اس دور میں انہیں آفیسر آف دا پیلس پکارا جاتا تھا۔ محلات میں شاہی خواتین کی تکریم کو برقرار رکھنے اور محل میں مرد و زن کے اختلاط کو روکنے کے لیے انہیں اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ مغل دور میں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی، مگر پھر زمانے نے گردش لی اور یہ گلی گلی میں ناچنے والے اور تحقیر کا مجسمہ بن کر رہ گئے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہجڑے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے کون سے طبی نقائص ہوتے ہیں کہ جن کے باعث مذکر اور مؤنث کی بجائے مخنث پیدا ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم آگے چل کر اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر انفارمیٹک اور اسلامک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، جہاں تک بایولوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو عورت ایکس ایکس اور مرد ایکس وائی کروموسوم پیدا کرتے ہیں۔ اگر مرد کا ایکس عورت کے ایکس کے ساتھ مل جائے اور ڈبل ایکس بن جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اگر مرد وائی کروموسوم پیدا کرے جو عورت کے ایکس کے ساتھ مل جائے، ایکس وائی بن جائے، تو لڑکے کی پیدائش متوقع ہوتی ہے۔ اس فارمیشن میں مرد کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اب اس میں کوئی اگر عدم توجہ ہو جائے تو ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، یہاں پر یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ ہجڑے نہ تو کوئی الگ قوم ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی الگ مخلوق، وہ انسان ہی ہیں۔ خلق اصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض کامل مردانہ اصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ ان کی تخلیق کا وہ نقص ہے جو خالق پروردگار نے ایسے ہی رکھا ہے۔ جیسے کہ بعض انسانوں کو ہم خلقی اعتبار سے بعض دوسرے اعضاء سے پیدائش کے طور پر معذور پاتے ہیں۔ انسانوں میں بعض نقائص اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں یہ ظاہر ہے کہ آزمائش کے اصول پر رکھے ہیں۔ ایسے انسان جو کسی بھی اعتبار سے معذور پیدا کیے گئے ہیں، وہ اگر خود کامل عقل و شعور رکھتے ہیں تو ان کا امتحان اس دنیا میں صبر کا امتحان ہے۔ یہ ہجڑے یا خواجہ سراہ آج ہی کی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ماضی میں بھی ایسے لوگ انسانوں کے مابین پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض ایسے نقائص مرد اور عورتوں کے وجود میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا علم و حکمت میں کوئی ثانی نہیں، ان سے دریافت کیا گیا کہ ہجڑے کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ ہجڑے کی وراثت کا تعین مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا۔ اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر اس کا جسم عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوگی کہ اسلام میں والدین اور دیگر جائیداد میں ہجڑے کا حصہ موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا، جو کہ سراسر ناانصافی اور اسلامی تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ افسوس اور بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ کہلانا پسند کرتا ہے، اس میں ان بیچاروں کے بارے میں غلط تاثر کیوں پایا جاتا ہے، اور وہ عزت و احترام نہیں ملتا جو معاشرے میں مرد و زن کو ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں انہیں بالخصوص دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت جو مرد بنے انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ اپنے ان بچوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں جو ہجڑے پیدا ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامی شریعت میں باقاعدہ طور پر قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت کا حق بھی رکھا گیا ہے، اور انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی ذی روح کا حاصل ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بچے قدرتی طور پر مخنث پیدا ہوں انہیں گھروں سے نکالنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث خاص طور پر ان کے لیے ہے جو جان بوجھ کر مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں،
ناظرین، آج کی ویڈیو ایک کاوش تھی کہ وہ لوگ جو پیدائشی طور پر ایک جسمانی نقص لے کر پیدا ہوتے ہیں، انہیں تمام وہ حقوق دلوائے جائیں جو اسلام نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری اس سوچ سے متفق ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایک اور ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔